میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا، دو جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش فرش پر جس کے نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، کسائی کی طرح جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڈا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا۔ ہائے ہائے کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا، اب فرشتہ اترا، ہاں
یہاں تو میں کیا کہوں، میں کیا کہوں۔ دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو، اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو۔ یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا۔ میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے۔ اللہ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ، کر جاؤ، کر جاؤ۔ ہاں ہاں، حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر گئے، کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا وا محمدہ
واہ محمدہ، ہے یا محمد، ہے یا محمد۔ آؤ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں۔ وذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا۔ میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دست و گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔